السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں نے سوچا ہے جی کہ میں اب روزانہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز لاؤں گا جو کہ میرے پیڈاگوجی کورس میں سے ہوگا، اور وہ کوئز میں روزانہ آپ کے سامنے سالو کروں گا اور ایکسپلین بھی کروں گا۔ یوں آپ لوگوں کی بھی اچھی تیاری ہو جائے گی۔ جو لوگ کورس میں شامل نہیں ہیں ان کی بھی پریپریشن ہو جائے گی۔ کورس تو بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے، لیکن کوئز بھی آپ کی ہیلپ کرے گا۔ تو آج کا جو کوئز ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو پیڈاگوجی۔ پیڈاگوجی کا تعارف، اس پہ ایک کوئز ہے، اس پہ پورا میرا لیکچر ہے۔ وہ لیکچر اس ٹاپک کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کوئز آپ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ وچ آف دا فالوئنگ، یہ ایک کوشچن ہے اس کوئز میں سب سے پہلا، وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ مینشنڈ ایز پیڈاگوجیکل میتھڈ۔ پیڈاگوجیکل میتھڈ میں کیا چیز شامل نہیں ہے؟ ان میں سے کون سی چیز پیڈاگوجیکل میتھڈ میں شامل نہیں ہے؟ پیڈاگوجیکل میتھڈ بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کار، بچوں کو سکھانے کا طریقہ کار۔ آپ کو پتہ ہے پیڈاگوجیکل میتھڈ ایک اسپیسیفک، ایک خاص، ایک اسپیشل، ایک مخصوص ٹرم ہے جس کا مطلب ہے بچوں کو تعلیم دینے کا طریقہ کار۔ تو یہ جو آپشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں ڈسکشن بچوں کو پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے کہ بچوں میں آپ ڈسکشن کروائیں، اور ڈسکشن کے دوران بچے ایک دوسرے سے سیکھیں۔ اور لیکچر جو ہے، لیکچر یہ بھی بچوں کو پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے، اور گروپ پروجیکٹ یہ بھی بچوں کو پڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جبکہ کلاس روم مینجمنٹ یہ ایک پیڈاگوجیکل میتھڈ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے NTS میں بھی پیڈاگوجی کا پورشن الگ ہے اور کلاس روم مینجمنٹ کا پورشن الگ ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہمارا پہلا سوال تھا۔ What role does teacher play beside delivering content؟ معلومات بچوں تک پہنچانا، اس کے علاوہ ٹیچر کا کیا کام ہے؟ یعنی جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو علم سکھائے گا۔ علم سکھانے کے علاوہ، ٹاپک پڑھانے کے علاوہ، نالج بچوں کو دینے کے علاوہ، رٹا رٹانے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہے ٹیچر کا؟ جی ہاں، کیا کام ہے؟ کیا اس کا کام اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سروسز ہیں؟ کیا اس کا کام ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس ہیں؟ کیا ٹیچر کا کام فیسلٹی کی مینٹیننس ہے، یا فیسیلیٹیٹنگ ڈسکشن، بچوں میں ڈسکشنز کروانا، بچوں کو سوال پوچھنے، گائیڈنگ انکوائری، بچوں سے سوال پوچھنا اور بچوں کو سوال پوچھنے پر، انکوائر کرنے پر، تفتیش کرنے پر ابھارنا اور بچوں کو فیڈ بیک پرووائڈ کرنا، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ What does pedagogy involve؟ پیڈاگوجی میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ تو پیڈاگوجی میں کیا تھیوریٹیکل ایسپیکٹ آتے ہیں ایجوکیشن کے؟ کیا صرف تھیوریٹیکل ایسپیکٹ آتے ہیں ایجوکیشن کے، یا تھیوری اینڈ پریکٹس آف ایجوکیشن؟ تو اس کا صحیح جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ہے تھیوری بھی ہے کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کا فلسفہ کیا ہے، تعلیم کیوں دی جاتی ہے، تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، یہ تھیوری بھی ہے۔ اور پیڈاگوجی میں تعلیم دینے کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے، عملی طور پر تعلیم کیسے دی جاتی ہے، یہ بھی پیڈاگوجی کا حصہ ہے۔ تو تھیوری بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ چلتے ہیں آگے۔ What do learning theories contribute to education؟ یہ جو لرننگ تھیوریز ہیں، جی ہاں، لرننگ تھیوریز، دیکھیں پیڈاگوجی میں دو طرح کی تھیوریز ہیں، ڈسکرپٹیو تھیوریز اور لرننگ تھیوریز۔ جو لرننگ تھیوریز ہیں
ڈسکرپٹیو تھیوریز کے بارے میں پہلے بتا دیتا ہوں. ڈسکرپٹیو تھیوریز جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایجوکیشن ہے کیا، ایجوکیشن کی نیچر کیا ہے، ماہیت کیا ہے، ایجوکیشن کے مقاصد کیا ہیں، ایجوکیشن کیوں دی جانی چاہیے. یہ ہوتی ہیں فلسفے کی تھیوریز، ڈسکرپٹیو تھیوریز، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ واٹ ایجوکیشن از یا واٹ از ایجوکیشن. اور جبکہ لرننگ تھیوریز دیکھیں لفظ کیا ہے، لرننگ تھیوریز ہمیں بتاتی ہیں کہ ہاؤ انڈیویجول ایکوائر نالج. بھائی یہ لرننگ تھیوریز ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک بچہ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے تو کیسے لرن کرتا ہے، کیسے سیکھتا ہے. تو لرننگ تھیوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں، ٹھیک ہے، تعلیمی فلسفے کی لرننگ تھیوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں، پیڈاگوجی کی لرننگ تھیوریز، کہ ایک بچہ سیکھتا کیسے ہے، اس کے سیکھنے کا عمل ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے. دیکھیں اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ایک بچہ کیسے سیکھتا ہے تو پھر تو آسانیاں پیدا ہو جائیں، پھر تو ٹیچنگ بہت ہی افیکٹو ہو جائے، پھر تو ہم ایک کامیاب ٹیچر بن جائیں. جی ہاں، تو یہ اس کا صحیح جواب. واٹ از این انکریزنگلی پریویلنٹ ایسپیکٹ آف پیڈاگوجی. یہ 4 آپشنز ہیں، ان میں سے آج کل جو سب سے زیادہ چلنے والا ایسپیکٹ ہے پیڈاگوجی کا، یہ پریویلنٹ ایسپیکٹ آف پیڈاگوجی کی سب سے اہم بات آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور وہ ہے، آپ یہ دیکھیں، انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی. یعنی آج کل کی جو پیڈاگوجی ہے، ایک تو پرانے زمانے کی پیڈاگوجی، آج کل کی پیڈاگوجی روایتی پیڈاگوجی نہیں ہے، روایتی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹیکنالوجی کا بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ باقی آپشنز دیکھیں گے تو آپ کو یہی صحیح لگے گا. انٹیگریشن آف ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، آڈیو ویژول ایڈز استعمال کر کے، کمپیوٹرز استعمال کر کے، پروجیکٹرز استعمال کر کے، بہت سی دوسری چیزیں آ گئی، انٹرنیٹ، اب اے آئی آ گیا، اے آئی کا استعمال کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تعلیم ہو سکتی ہے. جی ہاں. واٹ ڈز ان ایجوکیشنل فلسفی پرائمریلی گائیڈ. یہ جو تعلیمی فلسفہ ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا تعلیمی فلسفے کی تھیوریز، تعلیمی فلسفہ ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے بھائی، یہ کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، پیڈاگوجی میں فلسفی کی کیا اہمیت ہے، یہ کیا کرتا ہے. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ باقی جواب آپ نے دیکھ لینے، میں ان کو نہیں پڑھ رہا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اپروچ ٹو ٹیچنگ، لرننگ اینڈ ایجوکیشن. بھائی ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن کیسے ہونی چاہیے، اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، مقاصد کا تعین کرنا، یہ فلسفہ. جی ہاں، یہ فلسفے کا کام ہے. کسی بھی عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، اور تعلیمی عمل کے پیچھے، پڑھنے پڑھانے کے پیچھے، سیکھنے سکھانے کے پیچھے، تعلیم اور تدریس کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایجوکیشنل فلسفی، فلسفہ تعلیم. تو یہ اس کا صحیح جواب ہے. پھر واٹ از ایٹمولوجیکل اوریجن آف دا ٹرم پیڈاگوجی. یہ جو پیڈاگوجی ہے، اس پیڈاگوجی کا ایٹمولوجیکل اوریجن کیا ہے، یعنی یہ کس زبان سے ماخوذ لفظ ہے. تو بھائی یہ گریک زبان، یونانی زبان کا لفظ ہے پیڈاگوجی. یہ 2 لفظوں سے بنا ہے. پیڈا نکلا ہے پیڈوس سے، اور گوجی نکلا ہے ایگوگوس سے. جی ہاں، پیڈا کا مطلب ہوتا ہے بچہ، پیڈا. آپ کو پتہ ہے جو بچوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا بچوں سے ریلیونٹ کوئی بھی چیز، جیسے پیڈیاٹریشن. جی ہاں، تو پیڈاگوجی، تو پیڈا کا مطلب کیا ہے، پیڈوس سے نکلا ہے لفظ پیڈا، اور اس کا مطلب کیا ہے، بچہ، چائلڈ. اور گوجی لفظ نکلا ایگوگوس سے. ایگوگوس کا مطلب ہے گائیڈ، لیڈر.
یعنی بچے کو لیڈ کرنا، بچے کو گائیڈ کرنا، بچے کی رہنمائی کرنا، تاکہ بچہ سیکھ سکے اور سیکھ کر معاشرے کا اچھا فرد بن سکے. یہ ہے پیڈاگوجی کا مطلب، اور یہ گریک یونانی زبان کا لفظ ہے. جی ہاں. واٹ از پرپز آف اسیسمنٹ میتھڈز ان پیڈاگوجی؟ بھائی پیڈاگوجی میں یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، جائزہ ہوتا ہے، اسیسمنٹ، ٹھیک ہے، آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اسیسمنٹ میتھڈز جو ہیں، فارمیٹیو اسیسمنٹ، سمیٹیو اسیسمنٹ، ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ، تو بہت سے اسیسمنٹ کے طریقہ کار ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ٹو گاج اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈنگ اینڈ پروگریس. ایک اسٹوڈنٹ نے کتنی سمجھ بوجھ حاصل کی، کتنا سیکھا، یہ ماپنا. اور ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے تعلیمی عمل میں، تعلیمی سفر میں کس قدر ترقی کی، یہ سیکھنا، اس کی پیمائش کی جاتی ہے. ایک بچے نے کتنی ترقی کی، کتنی پروگریس کی، اپنے تعلیمی سفر میں کتنا وہ اوپر گیا، کتنا اکتساب علم کیا اس نے، اس کی پیمائش کرنا، اس کا جائزہ لینا، اسیسمنٹ میتھڈ کا یہ کام ہے. جی ہاں، اسیسمنٹ میتھڈ کے ذریعے ہم بچے کی پیمائش کرتے ہیں کہ اس نے کتنا حصول علم کیا. ہاؤ آر پیڈاگوجی اینڈ کریکولم ڈیزائن ریلیٹڈ؟ بھائی پیڈاگوجی جو ہے اور کریکولم کا جو ڈیزائن ہے، نصاب کا جو ڈیزائن ہے، یہ کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے؟ کیا کریکولم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا پیڈاگوجیکل میتھڈ یوز کرنا ہے؟ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کریکولم ایسا لگا دیا جاتا ہے کہ پھر کوئی چارہ ہی نہیں بچتا، کریکولم طے کرتا ہے کہ بھئی اب آپ نے پڑھانا کیسے ہے. لیکن اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پیڈاگوجی انفلوئنسز سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف ایجوکیشنل کنٹینٹ. جی ہاں، یہ پیڈاگوجی ہے، طریقہ تعلیم ہے، تعلیم دینے کا عمل ہے، جو ڈیسائیڈ کرتا ہے، جو اثر ڈالتا ہے کریکولم پہ، نصاب کی سلیکشن پہ، نصاب کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، نصاب کیا ہونا چاہیے، نصاب کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، نصاب کس طریقے سے پڑھانا ہے، یہ پیڈاگوجی ڈیسائیڈ کرے گی. پیڈاگوجی اس کے اوپر اثر ڈالتی ہے. اور ہمارے ہاں نصاب سب چیزوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. نصاب ہم ایسا لگا دیتے ہیں کہ وہ ہمارے طریقہ تعلیم کا، پڑھانے کے طریقوں کا، پوری پیڈاگوجی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. آپ کو بھی پتہ. تو what is emphasized in learner centered approach؟ لرنر سینٹرڈ اپروچ یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ میں اہمیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ بچے کو حاصل ہوتی ہے. اس میں ان طریقہ کار پڑھانے کے دو طریقے، ٹیچر سینٹرڈ اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. جو ٹیچر سینٹرڈ طریقے ہوتے ہیں، ان میں ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے، سارا رول ٹیچر پلے کر رہا ہوتا ہے، بچے بس بیٹھ کے نالج لے رہے ہوتے ہیں، بچے ایکٹیو نہیں ہوتے ٹیچر سینٹرڈ میں. جبکہ لرنر سینٹرڈ اپروچ، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ میں اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انگیجڈ ہوتے ہیں، سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں بچے ایکٹیولی انگیجڈ ہوتے ہیں، بچے خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. کوآپریٹیو لرننگ ہو گیا، ڈسکشن میتھڈ ہو گیا، اس طرح کے میتھڈ، اس طرح کی اپروچ میں بچے ایکٹیو ہوتے ہیں، بچے ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. چلیں جی، یہ 10 سوال تھے جو میں نے آج آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں. ان کو میں نے ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی، اور کوشش کی کہ آپ کو کچھ سمجھ آئے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو. اور انشاءاللہ میں اب ڈیلی ایک کوئز آپ کے لیے لایا کروں گا اپنے پیڈاگوجی کورس میں سے. بہت شکریہ آپ سب کا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے گا، اور آپ کی پذیرائی کا شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ.